بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے توفیق و عنایات سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے باطنی امراض اور ان کا آپریشن اس بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ دعائے رب العالمین سے کہ مجھے اور آپ کو ان بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماریاں دو قسم کے ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماریاں، ایک روحانی باطنی بیماریاں۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، تھکا ماندہ ہوتا ہے، اسی طرح روح یہ بھی بیمار ہوتی ہے، اس کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اسے بھی علاج کی ضرورت ہے۔ اور باطنی امراض عموماً دو طرح سے، ایک شبہات کی بنیاد پر، شبہات کی وجہ سے باطنی بیماریاں آتے ہیں، جس میں اکثر علماء گرفتار ہوتے ہیں اور راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے، اپنے علم پر تکبر نہ کرے۔ اور دوسرا سبب باطنی مرضوں کا شہوات ہے۔ شہوات کی وجہ سے انسان ان بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اضافہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 10۔ قرآن مجید میں ان بیماریوں میں سے 6 بیماریوں کا ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور بچنے کی تلقین بھی کی اور حکم بھی دیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ ان آیتوں میں تفصیل کے ساتھ 6 بیماریوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بیماری ہے مذاق اڑانا، لا یسخر قوم من قوم۔ سخر کے معنی ہے مذاق اڑانے کے آتے ہیں، اور آدمی مذاق اسی وقت اڑاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اونچا اور سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ هو افتخارهم والاستہزاء بهم، کہ وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھ کر دوسروں کو حقیر سمجھنا اور ان کا مذاق اڑانا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، رواہ مسلم روایت نمبر 90 پر 1، کہ کبر کچھ اور نہیں، کبر یہی ہے کہ حق کو چھپانا، وغمط الناس اور لوگوں کو حقارت بھری نظروں سے دیکھنا، اور تکبر کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرتا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ لا يدخل شیئا من الکبر الجنہ، یہ احمد کی روایت ہے، روایت نمبر 17206۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرتا ہے۔ اور آدمی مذاق اسی وقت اڑاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غرور میں اور تکبر میں مبتلا۔ الکبر ردائی، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، اور میری چادر ہے، حدیث قدسی۔ ہم کو اڑنا نہیں چاہیے، غرور اور تکبر سے حد درجہ پرہیز کرنا چاہیے، ہرگز کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ایک اور باطنی مرض ہے، جیسا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا۔ قرآن مجید میں لعن طعن کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بربادی کا اعلان کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے ہر لعن طعن کرنے والے کے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہے، ان العبد اذا لعن شیئا صعدت اللعنۃ الی السماء، جب بندہ لعنت کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو یہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ جب آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو زمین کی طرف لوٹ آتی ہے۔
جب زمین کے بھی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو دائیں بائیں گھومتی ہے، جب راستہ نہ پاتی ہے تو جس پر لعنت کی گئی اس کی طرف پہنچتے ہیں جب وہ اس کا مستحق ہو، اگر وہ اس کا مستحق نہیں تو لعنت لوٹ کر اسی کی طرف آتی ہے جس نے اس کو لعنت کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، لعنت اگر مستحق ہے تو لگے گی ورنہ لوٹ کر خود کو لگ سکتی ہے۔ ایک اور باطنی مرض ہے برے القاب سے یاد کرنا۔ ہجرت سے پہلے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مدینے میں عام تھا کہ ایک آدمی کے 2 سے 3 برے نام تھے، اس کو برے القاب سے ملقب کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد اس باطنی مرض پر اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کے ذریعے روک لگائی، نتیجہ یہ ہوا کہ سارے مسلمانوں نے اس سے توبہ کر لی۔ لیکن آج جاہلیت کی یہ بیماری پھر لوٹ آئی ہے، ہم صرف دوسرے کو برے القاب سے پکارتے ہی نہیں بلکہ خود بھی لطف اٹھاتے ہیں اور سامنے والوں کو بھی لطف ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ ہم کو اس کی جگہ محسوس کرنا ہے کہ اگر ہم اس کی جگہ ہوتے اور ہمیں اس طرح برے القاب سے پکارا جاتا تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی روک لگائی ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ ایک اور باطنی مرض ہے بدگمانی۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ سے تعبیر کیا ہے کیونکہ یہ بدگمانی 10 بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، دوستی دشمنی میں اور محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، اور تو اور نتیجہ کبھی قتل تک بھی چلا جاتا ہے، نوبت قتل تک بھی آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ رواہ البخاری، اور روایت نمبر ہے 6065۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اسی طرح ایک اور باطنی مرض ہے جاسوسی کرنا۔ یہ بھی آج کے ہم میں سے اکثر لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، فلاں کیا کام کر رہا ہے، فلاں کیسے ترقی کر رہا ہے، فلاں کے کیا کیا راز ہیں، ہر وقت معلوم کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے رہتے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے آپ سے فرمایا اِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدتَّ أَن تُفْسِدَهُمْ۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، روایت نمبر 4880 پر 8۔ جب تم لوگوں کے برائیوں کے پیچھے جاؤ گے تو قریب ہے کہ وہ تمہیں برباد کر دے، اور یہ جاسوسی کی وجہ سے قیامت کے دن پچھتاوے کا باعث بھی ہم بن سکتے ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 30 پر 6 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ اگر تم کو کوئی چیز معلوم نہیں تو تم اس پر روک نہ لگاؤ، تم اس کے بارے میں تشہیر وغیرہ ہرگز نہ کرو۔ عموماً یہی کچھ ہوتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کچھ لکھ دیا تو ہم ادھر سے ادھر تک ٹرینڈ کر کے چھوڑ دیتے، پھیلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہرگز اس طرح جاسوسی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک بہت بڑا باطنی مرض ہے، اس سے بچنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، ہم کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور باطنی مرض ہے غیبت اور چغل خوری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر کہا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ۔ کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، مسلم کی روایت ہے، روایت نمبر 2580 پر 9، أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ، صحابہ سے سوال کیا تو صحابہ نے کہا اللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما تکرہ، تمہارے بھائی کے بارے میں ایسی چیز کا تذکرہ کرنا جس کو وہ سنے تو برا محسوس کرے۔ قیل افرائیت ان کان فیہ ما اقول، بھلا بتلا اگر ہم اس بیماری کو، اس عیب کو، اس نقص اس میں دیکھیں تو کیا کریں؟ تو آپ سے فرمایا کہ ان کان فیہ فقد اغتبت وان لم یکن فیہ فقد بہت۔ ارے یہی تو غیبت ہے، اگر تم اس کو دیکھ کر اس کے پیٹ پیچھے بولتے ہو تو یہی غیبت ہے، اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ اگر تم اس کو خیر خواہی چاہنا ہے تو سامنے اس کو نصیحت کرو۔ یہ دونوں بیماریاں ایک جیسے ہیں، جاسوسی اور اسی طرح غیبت چغل خوری۔ اگر کسی کی کوئی برائی دیکھتے ہو تو اس کو نصیحت کرو، اور برائی پر تو آپ سے نے یہ بھی فرمایا ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، یہ مسلم کی روایت ہے کہ اگر کسی نے کسی کی پردہ پوشی کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اسی طرح ایک اور باطنی مرض حسد ہے، اور یہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتے ہیں جس طرح کہ لکڑی
کو آگ کھا جاتی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب, کہ حسد سے بے شک حسد نیکیوں کو اسی طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یجتمعان علی عبد الایمان والحسد, نسائی کی روایت ہے, روایت نمبر 3109, کہ کسی ایک بندے میں دو چیزیں یعنی ایمان اور حسد ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اگر اس پر ایمان ہے تو حسد نہیں آئے گا, اور حسد ہے تو ایمان بھی کبھی ہو جائے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجتمعان فی عبد, کہ بندے میں دو چیزیں ایک ساتھ ہرگز جمع نہیں ہو سکتے. یہ رہے کچھ باطنی امراض, جس طرح کے کینسر, شوگر, بی پی وغیرہ جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں, اسی طرح یہ باطنی امراض ہمارے روح کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور ہمارے نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان باطنی امراض سے خود کو اور ہمارے نیکیوں کو, جو گنے چنے نیکیاں ہیں, ان کو ہم بچائیں, کیونکہ یہ ایسے برائیاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری روح کو کمزوری محسوس ہوتی ہے اور ہمارے نیکیاں خامخواہ برباد ہو جاتے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باطنی امراض سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ صوم و صلاۃ اور توبہ اور استغفار کو لازم پکڑنے, اور اللہ نے ہمیں جو دیا ہے, جو نعمتیں ہمیں نصیب کی, اس پر شکر کرنے, شکر بجا لانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.